نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولجمع حافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحلول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا ولينا الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المؤمنین کی ذات کے دل کے آواز بلند صلوات۔ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده بالدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم، ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم، ثم العنة على أعدائهم العلين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. صدق الرحمن. نعرہ تکبیر. اس نے مل کے یک زبان کے اپنی زبان کی پاکیزگی میں اضافہ کریں، محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے مولا کا نام سوال سمجھ کریں بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بازِ بلند صلوات۔ حمد و ثنا سب رب العزت کی جلائیں کے حمد و ثنا کے اور درد و سلام ذوات مقدسہ اور مطہرہ پر جو لائیں کے درد و سلام ہیں اور نفرت و لعنت ہے
وجہ سے لوگوں پر جو لائقے نفرت و لعنت ہے، اللہ نے توجہ دی۔ وہ مجلس مجھ سے بہت پہلے سے آسان انداز میں شروع ہو چکی ہے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہو جاتی ہے، تو پہلا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے علی کو وجہ اللہ بنا کر اپنے آپ کو اللہ بنوایا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ میں بالکل بغیر کسی تمہید کے پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے علی کو ید اللہ بنا کر اپنے آپ کو اس نے اللہ بنوایا ہے۔ میرے سامعین گرامی، اللہ نے ولایت کا ایک میرٹ رکھا ہے۔ الوہیت کا میرٹ اور ہے، ولایت کا معیار اور ہے۔ ولی اللہ بنے گا وہ جو پہلے عین اللہ ہو۔ میرے ساتھ تھوڑے سے ملنے کی کوشش کریں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ گفتگو جو شروع کر رہا ہوں کوشش کروں گا اس کو تھوڑا سا مجسم کریں، لیکن میرے ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ولی اللہ بن ہو سکتا ہے جو پہلے عزل اللہ ہو، جو صدر اللہ ہو۔ جو صدر اللہ ہی نہیں وہ ولی اللہ بھی نہیں۔ اللہ نے میرٹ دیا ہے۔ اور میرے سامنے گرامی، صدر اللہ، عین اللہ، ید اللہ، عزل اللہ، لسان اللہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا صرف یہ علی کے سینے کی بات ہو رہی ہے صدر اللہ کہہ کر؟ علی کے اس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے علی کو ید اللہ کہہ کر؟ اس آنکھ کی بات ہو رہی ہے عین اللہ کہہ کر؟ نہیں سمجھ، ایسے نہیں ہے۔ یہ مستقل عناوین ہیں، اگرچہ ممبر پہ بیان نہیں ہوئے۔ میرے اشرے کا عنوان ہی یہ چیزیں تھیں اور یہی بیان کہ عزل اللہ کیا ہے، صدر اللہ کیا ہے، عین اللہ کیا ہے۔ اللہ نے صرف علی کی آنکھ کو عین اللہ نہیں کہا، پورے وجود علی کو عین اللہ بنایا ہے۔ اللہ نے علی مولا کے کان کی بات نہیں کی عزل اللہ کہہ کر، پورا وجود علی عزل اللہ ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو ڈیفائن کریں تو پھر جا کر کے کھلیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وجہ اللہ ہے تو صرف علی مولا ہی نہیں، جناب سیدہ بھی وجہ اللہ ہے، رسول اللہ بھی وجہ اللہ ہے، حسن مولا بھی عین اللہ ہے، حسین مولا بھی ید اللہ ہے، سید سجاد بھی حسن اللہ ہے، سرکار عسکری بھی عین اللہ ہے، بارہویں آقا بھی وجہ اللہ ید اللہ ہے۔ وجہ اللہ ہونا، عین اللہ ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اجزاء کی بات ہو رہی ہے، باڈی کے مختلف پارٹس کی۔ آیا اللہ ان ہاتھوں کو، تو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہے، فضیلت زیادہ کس کی ہے، جسم کی ہے یا روح کی؟ تین بندے بولے جس طرح نزدیک نہیں بولے، انہوں نے کہا جسم افضل ہے، روح افضل ہے یا جسم؟ سارے بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ روح افضل ہے جسم سے،
علی اگر وجہ اللہ ہو کر صرف اس عضو کی بات ہے تو یہ تو جسم ہے. علی عین اللہ ہو کر صرف اس آنکھ کی بات ہے تو یہ تو جسم ہے. ید اللہ ہو کر صرف اس ہاتھ کی بات ہے تو یہ تو جسم ہے. تو سامعین جسم مفضول ہے، روح افضل ہے، تو پھر عیسیٰ روح اللہ ہے. کیا کہیں آپ کا تو مسئلہ کی کچھ اور کہہ رہا ہے. پھر عیسیٰ روح اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، روح افضل ہوگی، جسم افضول ہوگا. میں کوئی جلدی تو نہیں کر رہا، میرے ساتھ ملیں گے اس میں آگے بڑھوں گا. روح افضل، جسم افضول. اگر وجہ اللہ کہہ کر اس جسم کے اس عضو کی بات ہو رہی، ید اللہ کہہ کر اس ہاتھ کے جزو کی بات ہو رہی، صدر اللہ کہہ کر سینے کی ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جسم ہے. عیسیٰ روح ہے، تو پھر عیسیٰ افضل ہو گئے علی کی ذات سے، حسن مولا سے، حسین مولا سے. اور اگر عیسیٰ افضل ہے تو پھر میں حدیث غدیر کو کہاں لے کے چلا جاؤں؟ میرے نبی نے زندگی کا سب سے لمبا خطبہ دیا ہی غدیر پہ ہے. اور غدیر پہ خطبہ دینے کے بعد پھر مولا فرماتے من کنت مولا ہو. اس کے کلمات پہ ذرا غور کریں. من کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف یہ جو 1.5 لاکھ کا مجمع تھا میں صرف تمہارا مولا ہوں؟ نہیں. من زبل عقول کے لیے آیا ہے، ادبی اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے. من زبل عقول کے لیے آتا ہے. کن تو ماضی استمرار ہے، حال کی بات نہیں کر رہے، ماضی استمرار ہے. فرماتے ہیں جس کا جب سے میں محمد مولا. آپ سلام اپنے جس کا بعد سمیت اقول کے لیے کون تھا ماضی استمرار. فرماتے ہیں جس کا جب سے میں محمد مولا. تو نبی صرف سلمان کے مولا ہے، ابو ذر کے مولا ہے، عمر بن خطاب کے مولا ہے، ابو بکر کے مولا ہے، عثمان کے مولا ہے، صرف مقداد کے مولا ہے، عمار یاسر کے مولا ہے. نہیں، نبی جبرائیل کے مولا ہے، نبی میکائیل کے مولا ہے، نبی اسرائیل کے مولا ہے، نبی اسرافیل کے مولا ہے. آگے بڑھے، نبی آدم صفی اللہ کے مولا ہے، نبی ابراہیم خلیل اللہ کے مولا ہے، نبی داؤد خلیفۃ اللہ کے مولا ہے، نبی عیسیٰ روح اللہ کے مولا ہے. تو جس کے نبی مولا اس کے علی میرے حصے چونکہ یہ انفرادی ہے نہیں ہے اجتماعی، اس کی آنکھ کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. ولایت کا میرٹ ہے. سامعین اللہ نے وجہ اللہ بنایا، عین اللہ بنایا، پر عین اللہ کے اگر آنکھ کی بات نہیں، پورا وجود علی عین اللہ ہے. علی مولا کی حدیث تو پڑھے. علی مولا جب خود بیان فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے یہ عین اللہ ہے، انا عین اللہ، میرا وجود عین اللہ ہے. انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ، انا ید اللہ، میں ہوں ید اللہ. ان ہاتھوں کی بات نہیں، پورا وجود علی ید اللہ ہے. آگے بڑھیں تھوڑا سا. مولانا صاحب جیسے آئیں گے، میں گفتگو کو یہی پہ روک دوں گا، لیکن آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں. عین اللہ کیا ہے؟ صدر اللہ کیا ہے؟ اوزن اللہ کیا ہے؟ اوزن اللہ کا میں نے یہیں پہ پیش کیا ہوا ہے، مجھے نہیں جانتا ہوں کہ اسی تاریخ پہ پڑھا ہوا ہے، مجھے اتنا یاد ہے کہ اوزن اللہ کیا ہے. اوزن کس کو کہتے ہیں؟ اس کان کی بات ہے. اس کان کو بھی اوزن کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے ڈیفائن کیا، پہلے ایک لفظ کو ڈیفائن کریں اور پھر جا کر اوزن اللہ کہا ہے. لفظ اوزن ہی سمجھ میں نہ آئے تو اوزن اللہ تو ولی ہے، وہ تو حسن مولا ہے، وہ تو حسین مولا ہے. سامنے
سن لیں مثلاً عین اللہ کیا ہے، صدر اللہ کیا ہے، وجہ اللہ کیا ہے. کوئی ایک جو حکم دیتے میں پڑھ دیتا ہوں. صدر اللہ پڑھ دو، عین اللہ پڑھ دو، ید اللہ پڑھ دو. تو دل میں بھی ذوق ہونا چاہیے. ایک چیز پڑھ دو. عین اللہ کیا، عین کیا ہے، عین کس کو کہتے ہیں؟ جب تک لفظ عین کو ڈیفائن نہیں کرتے عین اللہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں، عین اللہ وجود علی ہے. تو وجود علی کو یا خدا جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں. اس عقل میں علی آ جائے تو یا علی علی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے. پھر اس میں فرق تو ہوگا. عین اللہ کیا، عین کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف سننے پہلے عین کہتے ہیں ہیا نقطۃ جاریۃ عن نقطۃ جاریۃ عنہا بالذات. ہر وہ چیز جو کسی سے جاری ہو، صادر ہو، صادر ہونے والی چیز کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں. جس سے صادر ہو اسے بھی عین کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. بھائی میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اتنے خوبصورت سامعین، ظاہر ہے آپ سنیں گے نہیں تو میں وزیرستان میں تو نہیں جا کے پڑھوں گا. ان موضوعات کو آپ نہیں سنتا ہے. نہ وہ بلائیں گے نہ میں جا سکتا ہوں نہ اس کا متحمل ہوں وزیرستانیوں میں جا کر پڑھنے کا. میرے سامنے کرامی عین کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کسی سے صادر ہو اس کو بھی عین کہتے ہیں. جس سے صادر ہو اس کو بھی عین کہتے ہیں. اس آنکھ کو بھی عین اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس سے رؤیت کا صدور ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس صدور رؤیت کی وجہ سے اس آنکھ کو عین کہا جاتا ہے. یعنی چونکہ اس سے نکلتی ہے رؤیت، وہ شعاع نکلتی ہے، اس بنا پر ان صدور رؤیت کی وجہ سے اس آنکھ کو بھی عین کہا جاتا ہے. اچھا اب آ جائیں، اب قرآن میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا نوح نبی. کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ دو تین طریقوں سے کیا گیا. اس کا ترجمہ یہ، مثلا ایک طریقہ اس طرح سے ترجمہ کیا گیا، اے میرا نوح نبی کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. توجہ ہے سامنے، ہماری آنکھوں کے بہت زیادہ آیات جن میں لفظ عین، اعین، عیون یہ کلمات استعمال ہوئے. اس کی جمع عیون بھی ہے اور عین بھی ہے. سامنے گرامی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. ایک ترجمہ آپ کے بزرگ علماء نے کیا ہے، وہ ترجمہ کیا ہے؟ طلباء تشیع نے کیا ہے، اے میرا نوح ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں. جامعیت تو دیکھیں، فرق تو کریں. تشیع کے بزرگان نے کہاں تک اس کی وضاحت دی ہے؟ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اگر ظاہری آنکھ مراد لیں تو پھر ظاہری جمع کا صیغہ تو جمع ہو گیا 3 سے شروع. پھر اللہ کی کم از کم 3 ایسی دکھانا پڑے گی. ظاہر پہ جانا ہے تو پھر تو ایسے. لیکن صحیح یہ ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا نوح نبی ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو. نگرانی یہ زیادہ جامع مطلب ہے. اب میں
اس کے ترجمے میں پیچھے پڑ گیا تو میرے ٹائم نکل جائے گا. میں کچھ آپ تک کو آگے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ہماری نگرانی میں اس کشتی کو تیار کرو. نگرانی کیوں کہا؟ بے آجوں میں نا یہ جو باہ ہے یہ استعانت کے لیے، اس لیے جب ہماری وحی کی مدد سے اس کشتی کو تیار کرو، ہماری نگرانی میں اس کشتی کو تیار کرو. وحی آتی تھی نوح پر، اے میرا نوح نبی یہ کشتی فلاں جگہ پر لگاؤ. یہ وحی الہی کے تحت چکے سفینۃ النجات بننا ہے، اس میں نجات کا ذریعہ بننا ہے. اے میرا نوح نبی یہ کشتی اس جگہ پر نصب کرو. بالکل جیسے کعبہ پتھر وحی اسماعیل پہ آتی تھی، جاؤ فلاں جگہ پر فلاں پتھر ہے وہ اٹھا کر لے آؤ. اسماعیل وحی الہی سے اسی پتھر کو اٹھاتے تھے. پھر ابراہیم پہ وحی آتی، اس پتھر کو یہاں پہ نصب کرو. ایک ایک پتھر وحی کے ذریعے اٹھایا جاتا اور وہی پتھر وحی کے ذریعے لگایا جاتا. یہ کشتی بننا تھی سفینۃ النجات. اس میں نبی کی ذاتی خواہش اللہ نے شامل رہنے ہی نہیں دی. میرا نوح نبی، میں جلدی سے آگے بڑھنے لگا، میرا نوح نبی ہماری نگرانی میں اس کشتی کو تیار کرنا ہے. ایک ایک کیل بھی جو لگتا تھا وہ وحی الہی سے لگایا جاتا تھا. ایک ایک تختی، یہ تختی کہاں پہ، یہ کہاں پہ، یہ کہاں پہ، یہ کہاں پہ، یہ ہے ہماری نگرانی میں کشتی کو. تو آجن یعنی عین کی جمع کا لفظ کس معنی میں؟ حفاظت کے معنی میں، نگرانی کے معنی میں. اس لیے اگر کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے تو عرب اس کے لیے ایک محاورۃ دعائیہ جملہ ہے، انت بعید اللہ، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی میں سفر کرو. لفظ عین کہا جاتا ہے. لفظ عین کیوں؟ اس کو مثلاً ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور، صرف بیٹھا ہے گھر میں. اس ایک بندے کی وجہ سے گھر محفوظ ہے چوروں چکوں سے. اس گھر کے لیے اس بندے کا وجود عین کا درجہ رکھتا ہے. جو اس کی وجہ سے یہ گھر محفوظ ہے چوروں سے، اچکوں سے، ڈاکوؤں سے. اس کی وجہ سے چونکہ محفوظ ہے، تو جس کی وجہ سے اب بالکل تمہیدی مرحلہ آپ نے گزار لیا. تھوڑا سا ایک جملے میں آپ میرا ساتھ آپ کو دینا ہوگا. جس کی وجہ سے گھر محفوظ رہے وہ گھر کے لیے عین کا درجہ رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی توحید محفوظ رہے وہ اللہ کی نگاہ میں عین اللہ کا درجہ رکھتا ہے. جہاں جتنی آیات کا ایک تسلسل قائم ہو سکتا ہے، علی المومنین نے اسی مفہوم کو نہج البلاغہ کے دوسرے بھائی آپ کو پتہ میں خبر دے دیتا ہوں آپ کو. میرے اچانک ریفرنس آیا تو ذہن میں آ گیا، میں کتاب بھی لے آتا تو ایک طرف آپ کو دکھا دیتا. نہج البلاغہ 6 قسم کی جعلی نہج البلاغہ مارکیٹ میں اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے. ان میں سے ایک نہج البلاغہ جو کہ تنظیم المکاتب لکھنؤ سے، یہ ایک بڑی توجہ سے بات سنیں پہ، تنظیم المکاتب لکھنؤ سے اس کو منسوخ کیا گیا. اور علامہ سید علی نقی نام اگر آپ نے سنا ہے، علامہ نقل بہت بڑی شخصیت تھے، وہ فصل الخطاب تفسیر بھی ہم تھی، ان سے منسوخ کی کہ انہوں نے یہ نہج البلاغہ لکھی ہے. اب میرے سامعین اگر میرے ساتھ دیں 2-3 جملوں میں تھوڑا سا 2-3 منٹ میں یہ خبر لے لیں، انتہائی اہم خبر ہے. اس کو وہ فری تقسیم کی گئی، پاکستان میں فری تقسیم کی جا رہی تھی، اور اس کے اندر جو کچھ تھا علامہ نقل کی بھی نفی،
شیعت کی نفی، نظریہ توحید بدل دیا گیا، نظریہ رسالت تبدیل، نظریہ امامت و ولایت ختم، ہر چیز اپنی گسیڑی ہوئی، اوپر نہج البلاغہ اندر سارا اپنا اور فری تقسیم ہو رہی تھی۔ یہ 8 سال پہلے میرے پاس آئی تو اس پر ہم متفکر بھی ہوئے، ترجمہ مکاتب لکھنؤ سے رابطہ کیا۔ آپ کا ماحول بڑا اچھا بنا ہوا تھا، لیکن اب معافی چاہتا ہوں اس چیز کو ذرا اپنے ذہن میں لیں کہ میں نے ترجمہ مکاتب لکھنؤ کے سیکرٹری جنرل جو کہ آغا صفی حیدر ہیں لکھنؤ میں، ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے نہج البلاغہ شائع کی ہے، تو آپ نے نہج البلاغہ تشیع کو مسجد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہج البلاغہ علامہ نقل کی تو کوئی کتاب ہی شائع نہیں کی، آپ ہمیں کوئی کتاب بھیجی۔ میں نے کوئی کتاب بھیجی، انہوں نے پھر آپ نے لیٹر پیڈ پہ مجھے ترتیب بھی میرے پاس نہیں، تردیدیں ساری ادھر بھی بنوائی پھر ادھر سے بھی۔ ان میں کہا کہ دشمن بوکھلا ہے، دشمن لکھ رہا ہے کہ 1957 میں تنظیم المکاتب لکھنؤ نے یہ نہج البلاغہ شائع کرائی اور علامہ نقل کی اور آقا سید روح اللہ خمینی سے اجازت لے گا۔ کہتے دشمن کو کھلا گیا، لیکن 1957 میں تنظیم المکاتب لکھنؤ نے شائع کی۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ 1968 میں خود وجود میں آئی ہے۔ 11 سال پہلے ایک ادارے کی پیدائش کی ہوئی، اس سے منسوخ کر دیا۔ اب ہم پریشان تھے کہ آخر یہ پاکستان کا بے دین اور بے غیرت ملا ہے جو یہ خباستیں کر رہا ہے، لیکن اب کریں کیا، کیسے اس تک پہنچے؟ امام زمان اسلام نے مدد فرمائی۔ 2 نہج البلاغہ اور بھی، ان دونوں پر نام علماء کے ہوتے، ایک پر لکھا ہوا تھا رئیس احمد جعفری، یہ جعفری سمجھ کے شیعہ نہیں سمجھ لینا، یہ دیوبند ہے، دیوبندی ہے، نظری ہے، دیوبندی ہے۔ سید رئیس احمد جعفری امام صادق علیہ السلام کی اولاد ہونے کا کلیم کرتا ہے نہیں، وہ اگلی بات ہے۔ اس کو کھولا، ایک اور ملی، اس پر 4 علماء کے نام لکھے ہوئے، رئیس احمد جعفری، عبدالرزاق، ملیحہ آبادی، مرتضیٰ صدر الفاضل، یہ ایک شیعہ ہے، اور نائب حسین نقوی، 4 علماء کے نام۔ اب پہلی تو مجھے تو لفظ بلفظ کو یہ بار ہمیں چونکہ پڑھ چکا تھا، یہ جب دونوں کھولے تو اندر میں صرف صفحہ نمبر تبدیل تھا۔ میں نے کہا چور تو پکڑا گیا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ان تینوں، جو اس میں وہی اس میں وہی اس میں، لکھنے والے ادھر کچھ ہو رہے ہیں، ادھر کچھ ہو رہے ہیں، ادھر کچھ۔ میں نے یہ پکڑا گیا، چور کا بچہ پکڑ لیا۔ اس جون میں ان کو میں نے کیس کی ہے، میں آپ کو خبر دے دوں، اور اس سفیانی حکومتوں کو کس طریقے سے وہ اپنے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ اس جون میں میں نے خود بدئی الحمدللہ میں اس میں مقدمہ کیا، اور ابھی منگل کے دن چاند نظر آیا محرم کا، تو منگل سے پہلے جو ہفتہ تھا 3 دن پہلے، اس ہفتے کو ہم نے ان تینوں کو بین کروا دیا، اور صرف بین نہیں کروایا، جتنا سٹاک تھا ان کے پاس سارا ہم نے خود ضبط کیا۔ اس پر ہمارے پاس موجود ہے، میں آپ کو، لیکن ابھی جو سمجھیں کہ نہج البلاغہ 50% ابھی محفوظ، ابھی 3 جعلی نہج البلاغہ اور بھی ہیں جو مارکیٹ میں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے۔ ذرا کیس تیار کرنے میں کوئی ایسے تھوڑا یہ کہ کوئی لڑائی ہوئی ہو تو پولیس میں جا کے بتائیں تو وہ اپلیکیشن، اس کی اپلیکیشن ڈرافٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، چونکہ یہ اس کا ایک لفظ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو 2-2.5 مہینے ہمیں چاہیے اس کیس کی تیاری کے لیے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو خبر دینا تھی کہ یہ جعلی نہج البلاغہ 3 جو تھی انشاءاللہ، یہ 65 سال سے یہ جرم ہو جو ابھی خیانت ہم نے ہوتی ہے، یہ بند ہوئی۔ ایک سوال پڑھیں گے، بالکل پچھلے عنوان سے بھی مربوط ہو جائے۔ امیر المومنین نے
اسی نہج البلاغہ کے اندر عین اللہ کا مفہوم بیان کیا۔ اب پچھلی گفتگو ذہن سے نہیں نکلنے دینا۔ عین کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز صادر ہو، اس سے خیر صادر ہو تو خیر کی عین ہے، حفاظت صادر ہو تو حفاظت کی عین ہے۔ عین یعنی جس سے کوئی چیز صادر ہو، لیکن عربی میں زیادہ تر یہ حفاظت کے معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اس آنکھ کو بھی آنکھ یہ عین اس لیے کہا جاتا ہے۔ بس آپ کی قبلہ کی انتظار تھی، بہت بڑی شخصیت ہے، بزرگوار ہے، 25 سال حوزہ علم قوم میں، اور ابھی بہت بڑا ادارہ گزرنے والا اسٹیم بنا رہے ہیں۔ پروردگار ان کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سر پہ رحمت فرمائے۔ ایک جملہ کروائے آپ کی اجازت سے تو پھر انشاءاللہ میرے سامنے عین اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے وجہ سے گھر محفوظ ہو، وہ گھر کے لیے عین کا درجہ رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے دین الہی محفوظ ہو جائے، وہ دین کے لیے عین اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ علی مولا کی اس آنکھ کی بات اللہ عین اللہ نہیں کر رہا، پورا وجود علی عین اللہ ہے، پورا وجود زہرا عین اللہ ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، ایک جملہ سے ایک روایت اور لے لیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں، تھکی ہوئی سلوات نہیں لکھتے، میرے کے بابا سے بلند توجہ ہے جو میں چھوڑ دیا نہج البلاغہ کا وہ خطبہ چھوڑ دیا، چونکہ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے میرے مولا نے عین اللہ کا مفہوم بیان کیا ہے۔ تھوڑا سا ایک روایت بس لے لیں۔ میرے سامنے گرامی اللہ نے ولایت کا میرٹ یہ رکھا ہے کہ ولی بنے گا وہ جو پہلے عین اللہ ہو، ولی بنے گا وہ جو پہلے صدر اللہ ہو، جو پہلے وجہ اللہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک خط لکھا علی بن یکتین کو۔ میرے مولا فرماتے ہیں علی بن یکتین جب ہمارا یہ خط ملے تو فوراً اب جب وضو کرنا ہے تو نے تو اپنے پیروں کا مسح نہیں کرنا، پیروں کو دھونا ہے۔ یہ تب تک حکم ہے جب تک نیا حکم ہمارا آ نہیں جاتا۔ علی بن یکتین اندر رہ کر بے خبر تھے، وہ مدینہ میں رہ کے باخبر تھے۔ صاحب نگرامی جیسے علی بن یکتین کو خط ملا، علی بن یکتین نے ایسے فوراً حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیا، وضو کے اندر پیروں کا مسح کر دیا اور پیروں کو دھونا شروع کر دیا۔ اب دوسرے چند دنوں کے بعد سرکار کاظم علیہ السلام کا دوسرا خط آیا، کہا اب ویسا ہی وضو کرو جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دے رکھا ہے، جیسے لوح محفوظ کا حکم ہے ویسا ہی کرو۔ اب اس علی بن یکتین نے ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا، لیکن امام سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا پیروں کو دھونا ہے، میں نے دھونا شروع کر دیا، آپ کا نیا حکم آ گیا کہ اب ویسے ہی کرو جیسے قرآنی حکم ہے، میں نے ویسے شروع کر دیا، سمجھ نہیں آ رہی یہ معاملہ کیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار ہو چکی تھی، کچھ لوگ تھے جو تمہاری شکایت ہارون کے دربار میں لگا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، امام کاظم کی امامت کا پرچار بھی کرتا ہے، یہ ان کا شیعہ ہے، تو وہ مان نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا میں اس کی پہلے تصدیق کروں گا، آپ غافل تھے، ہم آپ سے غافل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو غافل ہو جائے نہ ولی اللہ بنتا ہے نہ عین اللہ بنتا ہے۔ میرے سامنے گرامی ایک مرتبہ امام کاظم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں علی بن یکتین تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تم بے خبر تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، لذا ہارون رشید نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ یہ شیعہ ہے یا ہمارے مسلک پہ ہے، لذا اس نے پوچھا کہ یہ وضو کہاں پہ کرتا ہے، ایک دن اسے بتایا گیا کہ یہ فلاں جگہ پہ وضو کرتا ہے، اس نے چھپ کر کے بھیس بدل کر کسی غلام کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا، وہیں پہ آ کے چھپ کے کھڑا ہے جہاں پہ کسی کو نظر نہیں آ رہا
تھا. تم گئے ایک دن پہلے, ہمارا تمہیں خط مل چکا تھا. اب تم نے وضو ایسے ہی کیا جیسے ہم نے بتایا ہوا تھا. تم نے جب پیروں کو دھویا, پیروں کا مسح نہیں کیا, وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کو مجھ سے قتل کروانا چاہتے تھے. یہ تو میرے مذہب کا ہے. جیسے ہی تمہاری جان محفوظ ہو گئی, ہم نے تجھے نیا حکم دے دیا. سمجھ آ گئی, جو مدینہ میں رہ کر بغداد والوں کی جانوں کو محفوظ کر رہے ہیں, اسے غیر اللہ کا اس کے وجود کی وجہ سے ہر چیز محفوظ ہو جائے. اس سے عین اللہ کہتے ہیں. میرے سامنے میرا اب چکے اللہ تشریف فرما ہے, میں بالکل کوئی اب زیادہ تحقیق اور انتظار کر رہا ہوں ظاہر نہیں. ایک جملہ صرف میں مساعد کا پڑھوں گا تاکہ میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے. مجلس مزین ہوتی ہے علی کے فضائل سے, علی کے بیٹوں کے فضائل سے. مکمل ہوتی ہے علی کی بیٹیوں کے مسائل سے. آج 12 محرم ہے. کل کا دن جو گزرا ہے, علی کی بیٹیاں کربلا سے چل پڑی. عمر بن سعد اپنے بغیر سپاہیوں کو جو جہنم واصل ہو چکے تھے, ان کو دفنانے کے بعد علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے کوفہ سے, کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. آج کا دن علی کی بیٹیاں حالت سفر میں, اور جو کل کا دن آئے گا 13 محرم, یہ علی کی بیٹی پہ عباس کی موت سے بڑی مصیبت ہے. اجر کو محلہ سیدہ آپ پہ راضی ہوں, اور اس غم کے سوا تمہیں کسی لمحے نہ رلائے. عزادارانی سید الشہداء, کل 13 محرم آئے گی. کل 13 محرم کو علی کی بیٹیوں پہ اکبر کی موت سے بھی بڑی مصیبت ہے. حسین کی شہادت سے بھی بڑی مصیبت ہے. کچھ کہ وہ کون سی مصیبت ہے, مولا کی قسم 13 محرم کو علی کی بیٹی کی ابن زیاد کے دربار میں پہلی تیجی. آپ نے جن نے کربلا سے, نجف سے کربلا تک مشی کی, وہ جانتے ہیں 3 دن لگتے ہیں. چلتے ہوئے 3.5 دن لگ سکتے ہیں. مشی کرتے ہوئے 105 کلومیٹر کی سفر ہے. لیکن علی کی بیٹیوں کو اتنی تیزی سے مقتل حسین سے گزار کر حسین کے قاتلوں کے دربار میں لایا گیا کہ 2 دن میں سفر مکمل ہو گیا. سید آپ پہ راضی ہو. عزادارانی مسجد کربلا, بس پھر آدھا جملہ میں نے پڑھ لیا, آدھا اور سن لیں. مختار شکفی نے جس وقت شمر کو گرفتار کرایا, بلاؤ مجھے بتاؤ تو نے کربلا میں بڑے ظلم ڈائے, اور کسی دل موقع پر تیرے دل میں بھی کوئی نرمی آئی. کہتا ہے ہاں مختار, ایک موقع تھا, میں ظلم بھی کر رہا تھا, میں رو بھی رہا تھا. کہا کون سا موقع تھا ظالم کا بچہ, اب تیرے کس مقام پہ جب تو میرے حسین کی گردن پہ ضربے چلا رہا ہے. علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ یہ ضربے ایک جگہ پہ نہیں, بدل کی جگہ میرے حسین کو اس طرح ضربے مارا. بس کیا اس وقت تیرے دل میں نرمی آئی؟ کہتے نہیں,
مختار اس وقت میرے دل کی شکاوت بڑھتی گئی، جو میں ذبح کر رہا تھا میرے دل میں سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہا پھر کب آئی؟ اس وقت جب تو نے حسین کی بیٹی کو تماچے مارے۔ کہتے نہیں اس وقت بھی نہیں۔ مختار کہتے ہیں ملون پھر بتا پھر کس وقت تو نے تیرے دل میں نرمی آئی ہے؟ کہتا ہے مختار جب ہم علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا چلے، انہیں اونٹوں پہ بٹھا چلے، تو ہم نے جان بوجھ کر ان بیٹیوں کا قافلہ ان کے شہیدوں کے قریب سے لگایا۔ اور جیسے ہی مقتل کے قریب سے اونٹ گزرنے لگے، ہر بیوی گزر گئی، لیکن جو علی کی بڑی بیٹی تھی ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایک پتھروں کا ڈھیر نظر آیا، علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو بندے ہاتھوں سے اونٹ سے نیچے گرا لیا۔ ہاتھ پسے گردن بندے ہوں اور بندہ اوپر سے نیچے آئے تو پھر پیشانی زمین پہ لگتی ہے، ساتھ زمین سے پہلے ٹکرا جائے۔ ایسے علی مولا کی بیٹی نے کونی اسے پتھروں کو نیچے سے حسین کا کٹا ہوا لاشا ایسے نظر آیا۔ مظلوم کربلا کو پرسہ دینا، علی کی بیٹی حسین کی ماں کو پرسہ دینا، زمانے کے امام کو پرسہ دینا۔ یہ جملہ غور سے سنے، اللہ آپ کو اس غم کے سوا کسی غم دے نہ رلائے۔ کہتا ہے کہ ایسے بی بی حسین کے لاشے میں بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی بی بی جلدی بجھ جائے، لیکن حسین کے لاشے کو بی بی نے چھوڑا کوئی نہیں۔ صدات صدات میں معافی مانگ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب بی بی نہیں اٹھی مختار کہتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے یہی تو وہ موقع تھا جب میں ظلم بھی کر رہا تھا، میں رو بھی رہا تھا، کیا تو نے کیا؟ کہتا ہے جب بی بی نہیں نہ اٹھی میں نے ایک تعزیہ نہ دیا۔